أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القراءة الواضحة الجزء الثاني جس کا درس نمبر ہے 35 مہمان کے حوالے سے اس میں درس تھا اور اس میں ایک چیز بتائی گئی ہے بدل کے بارے میں۔ بدل کیا ہوتا ہے سمجھ لیجیے، ایک اعراب بدل ہوتا ہے، یہ بدل کا ایک اعراب، وہ اعراب کیسے کیا جاتا ہے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، غور کریے گا بدل کا اعراب کیسے ہوتا ہے۔ قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ اب یہاں دیکھیے قال کا فاعل کون ہے؟ امیرو۔ امیر المومنین قال کا فاعل امیرو ہے اور امیرو مضاف ہے، المؤمنین کیا ہے؟ مضاف الیہ الیہ۔ یعنی قال امیر المؤمنین یعنی مومنین کے امیر نے کہا۔ اب یہ مومنین کے امیر ہیں کون؟ علی بن ابی طالب۔ تو اب علی کا اعراب کیا دیں گے آپ؟ علی پہ ضمہ کیوں آ رہا ہے؟ کہا وہ اس کے بدلے میں، اگر اس کا بدل ہے اور بدل کا اعراب وہی ہوتا ہے جو مبدل منہ کا ہوتا ہے، یعنی جس کا بدل ہوتا ہے جو اس کا اعراب ہوگا وہی کس کا ہوگا؟ اس کا۔ کیسے موصوف کا اعراب، جو صفت کا اعراب وہی ہوگا جو موصوف کا ہے، ویسے بدل کا اعراب وہ ہوگا جو اس کا مبدل منہ ہے، جس کا بدل ہے۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ امیر المومنین یہاں سے ہٹا دیا جائے تو علی فاعل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی آقا۔ قال علی بن ابی طالب، صحیح ہے۔ تو یہ اس کا اعراب یہ کیا ہے؟ بدل ہے۔ اس میں یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ آیا ایک جملہ مثال کے طور پر، جاء اخوہ احمد۔ احمد کیا ہوگا یہاں اس جملے میں؟ اخو تو فاعل ہے، احمد کیا ہے؟ بدل۔ یعنی جہاں کسی چیز سے مراد بتائی جا رہی ہے، سمجھ میں آیا؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ بدل۔ آئیے آپ کو میں ذرا یہیں پہ ایگزامپل، جیسے استيقظ خالد استيقظ اليوم وأيقظ أخاه الصغير۔ اب یہاں پہ تو کچھ نہیں ہے نا نام، وهو مثل لأنه يذهب إلى المحطة الماء وهناك يستقبل ضيفه ابن عمه۔ تو ابن عمه ضیف کا بدل ہے، ابن عمه کیا ہے؟ ضیف کا ضعف کا بدل۔ بدل وصل الاخوان خالد و احمد، وصل الاخوان دونوں بھائی پہنچے، کون سے دونوں بھائی؟ خالد اور احمد خالد و احمد کیا ہے؟ اخوان کا بدل بدل، ورنہ اصل تو فعل اخوان ہے، ارے فاعل، وصل فعل ہے، اخوان فاعل ہے۔ اب خالدن پہ پیش کیوں آ رہا ہے مولانا؟ کیونکہ اس کا بدل ہے۔ وہ دونوں بھائی کون ہیں؟ خالد اور احمد۔ احمد يسأل وصلة مختلف، خالد يجيب ولا خالد أخذ واحدة لنفسه واحدة لأخيه أحمد۔ دکھ رہا ہے یہاں اپنے بھائی احمد کے لیے، احمد کا اعراب کیا ہوگا؟ بدل۔ ہاں ونزل معه الضيف ابن العم، تو نزل معه الضيف، ضيف اصل فاعل ہے نزل کا، ابن اس کا کیا ہے؟ بدل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں بدل کے بارے میں۔ لیکن آگا جی اس کا اعراب میں ایسا نہیں نا کہ فتح ہی آئے گا ضمہ آئے گا، ایسا کچھ نہیں نا؟ نہیں، اس کا فکس نہیں ہے، جس کا بدل ہے نا
جس کا بدل قرار پا رہا ہے جو اس کا اعراب رہے گا وہاں. یہاں پہ دیکھیے نزل معهم الضيف ابن العم، تو ضیف فاعل ہے نا، نزلہ کا فاعل کون ہے؟ زیف. ابن اس کا بدل ہے، اس لیے اس پہ پیش ہے تو اس پر بھی پیش ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیے واحد لأخی ہے، اور ایک اپنے بھائی کے لیے، اپنا بھائی. تو اخی مجرور ہے. جی مجرور کس سے؟ یا سے. یا سے. ہاں احمد بھی مجرور ہے، بدل ہے لیکن مجرور ہے. مجرور ہے فتحے سے، ممنوع من الصرف ہے. جی جی. یہاں پہ دیکھیں یستقبل ضیفہ ابن عمہ، ضیفہ کیا ہے؟ مفعول بہ ہے. جی تو ابن پہ بھی کیا آ گیا؟ فتح. فتح آیا. تو اس کا اعراب جو ہے وہ ہوگا کہ جو اس کے پہلے والے کا اعراب. اچھا اچھا. ہاں آئیے دیکھیے تمرین میں مزید سمجھ میں آئے گا. جاء اخی ساجد، میرا بھائی ساجد آیا. اب یہاں دیکھیے جاء اخی میں اخی کیا ہے؟ فاعل ہے نا. جاء فعل ہے، فاعل ہے. کہیں گے فاعل ہے تو اس پہ اعراب ظاہر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو میں نے اگر کوئی آپ میں سے رہا ہوگا کس میں کل تمہیدیہ والے عربی میں، مدینہ بک 2 میں یا بک 1 میں بتایا ہے میں نے کل بک 2 میں، کہ ایک ناؤن آتا ہے، علیکم السلام، ایک ناؤن آتا ہے جس کو ہم الف مقصورہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی جی. کل میں نے بتایا تھا الف مقصورہ کا اعراب ظاہر نہیں ہوتا، مقدر رہتا ہے. ویسے ہی کوئی اسم اگر یائے متکلم کی طرف مضاف ہو جائے، کس کی طرف؟ یا متکلم. کی طرف. جیسے اخی، کتابی، قلمی دکھ رہا ہے، تو اس کا اعراب بھی ظاہر نہیں ہوتا، مقدر ہوتا ہے تینوں حالتوں میں. یہی دیکھ لیجئے اخی میں، دیکھ لیجئے جا اخی میں اخ فاعل ہے، رأیت اخی میں اخ مفعول ہے. دکھ رہا ہے. قلت لأخی، لے حرف جر ہے، اخی مجرور ہے. لیکن دیکھیے اخی میں کوئی تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ آگا پھر پہچانے کیسے؟ پہچانے یعنی کیا مطلب؟ یا متکلم تو پہچان سکتی ہے نا. جی آگا. یا متکلم جیسے بہت کتابی میری کتاب، قلمی میری قلم، امی میری امی، ابھی میرے والد، اخی میرا بھائی. تو جو یا آتی ہے ساتھ میں وہ یا متکلم کہلاتی ہے. تو جہاں جہاں یا متکلم ہوگی اس کا اعراب مقدر ہوگا. مقدر یعنی چھپا ہوا، ظاہر نہیں ہوگا. یا پر رہتا ہے مقدر. اسی طرح دیکھیے جا فعل ہے، اخ فاعل ہے اور مضاف ہے یا کی طرف، اس لیے اس کا جو ضمہ تھا اخ کے اوپر وہ کیا ہے؟ مقدر. ضمہ نہیں بلکہ اخ تو مرفوع ہوتا مولانا، چونکہ ابن اخن ہمن یہ اسماء ستہ مکبرہ میں واو سے مرفوع ہوتا ہے. کس سے مرفوع ہوتا ہے؟ واو سے. تو اس کا واو مقدر ہے. رأیت اخی یا مقدر ہے، صحیح ہے. قلت لأخی یہاں بھی یا مقدر نہیں، یہاں پہ الف مقدر ہوگا. رأیت اخی میں الف مقدر اور قلت لأخی میں یا مقدر. چونکہ اسماء ستہ مکبرہ مرفوع ہوتا ہے واو سے، منصوب ہوتا ہے الف سے اور یا سے مجرور. ٹھیک ہے. اسی لیے دیکھیے یہاں مرفوع تھا تو ساجدن آیا، بدل اس کا کیا آیا؟ یہاں اخی منصوب ہے تو اس کا بدل کیا آیا؟ ساجدن. یہاں اخ مجرور ہے اس لیے اس کا بدل آیا ساجدن. دکھ رہا ہے. تو جی اعراب آگا. فکس نہیں ہوتا، بدل کا اعراب وہ ہوتا ہے جو مبدل منہ کا ہوتا ہے. مبدل منہ کا یہ انشاءاللہ جب آپ لوگ گرامر پڑھیں گے تو جہاں مرفوعات پڑھائے جاتے ہیں نا، مرفوعات منصوبات یعنی کون کون سی چیزیں مرفوع ہوتی ہیں، کون کون سی چیزیں منصوب ہوتی ہیں، کون سی مجرور ہوتی ہیں. صحیح ہے. مجرور دو ہی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، مرفوعات 10-12 ہیں
اور اسی طرح منصوبات ہیں آپ کے، صحیح، تو ان سب کو آپ کو یاد کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو پڑھایا جاتا ہے مولانا توابع. کیا پڑھایا جاتا ہے؟ توابع کس کو بولتے ہیں؟ یعنی جو اپنے سے پہلے والے کے اعراب کی اتباع کرتا ہے. تابع ہو. صحیح نا، اپنے پہلے والے اعراب کا کیا ہو؟ تابع ہو. جو اس سے پہلے کا اعراب ہے وہی اس کا اعراب ہو. ان میں ہم نعت پڑھتے ہیں. نعت یعنی صفت. صفت اور بدل وہاں پڑھا جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ کہاں؟ توابع، یعنی ایسے وہ کلمات کے جو جن کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ اتباع کرتے ہوئے کسی اور کا ہوتا ہے. تو اس کا ترجمہ ہوگا مولانا جا اخی ساجد، میرا بھائی ساجد آیا. رأیت اخی ساجدا، میں نے اپنے بھائی ساجد کو دیکھا. قلت لأخی ساجد، میں نے اپنے بھائی ساجد سے کہا. تو یہاں پہ دکھ رہا ہے ایک جگہ ساجدن ہے، ایک جگہ ساجدن ہے، اور ایک جگہ کیا ہے مولانا؟ ساجدن. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ کیا ہوتے ہیں مولانا؟ بدل. اس کو بولتے ہیں بدل. یہاں پہ دیکھیے لکھا ہوا تمرین علی، صحیح ہے مولانا، تمرین علی فعل الشروع بدأ. صحیح ہے، فعل شروع جو ابتدا کے لیے آتا ہے. بل بدل، اور کس کے بارے میں؟ بدل کے بارے میں. تو بدل سمجھ میں آیا مولانا؟ صحیح ہے. اخی میرا بھائی، میرے بھائی ساجد بھی ہیں، راشد بھی ہیں، حامد بھی ہیں. تو میرے بھائی سے مراد کون ہے؟ کہا ساجدون، میرا بھائی ساجد آیا. صحیح نا؟ قال ابو الحسن. اب مولانا ابو الحسن کتنے امام ہیں ہمارے؟ 4. مولائے کائنات بھی ابو الحسن ہے. ہمارے 8ویں امام بھی کیا ہیں؟ ابو الحسن ہے. اور دوسرے ہمارے 4تھے امام بھی کیا ہیں؟ ابو الحسن ہے. تو جب ہم ابو الحسن کہہ رہے ہیں تو کیا مراد ہے اس سے؟ اب اس کے بعد جو نام آئے گا وہ کیا ہوگا؟ اس کا بدل ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ انشاءاللہ کل کچھ اور ایگزامپل دیں گے اور پھر اس کی تمرینوں کو ہم شروع کریں گے. تو دوسری تمرین میں افعال شروع کا استعمال کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ مکمل کر لیں گے. والحمدللہ رب العالمین. جن لوگوں کو آج درس میں تھوڑا دقت ہو رہی تھی وہ کل درس کو دوہرا کے آئے. ٹھیک ہے، تاکہ جی ترجمہ کرنے میں ان کو کوئی مشکل نہ ہو. والحمدللہ رب انشاءاللہ. العالمین.